السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دباؤ، شکریہ۔ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ علماء کو ہاتھ کڑیاں لگا دو، علماء پہ گولیوں کی بارش کی جائے، علماء کو پکڑ کر جیلوں میں بند کیا جائے۔ کیوں؟ علماء تمہارے باپ کا لنگر کھاتے ہیں۔ رات سے جو کچھ لاہور کی سرزمین پر ہو رہا ہے، ظالموں، اگر دنیا کے اندر تم اس کا حساب نہیں دو گے، یاد رکھنا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں تمہیں ضرور جواب دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ملک کے اندر امن کی فضا کو بحال کرنے کے لیے ہم ملک پاکستان کے ہر ادارے کا احترام کرتے ہیں، مگر تم چاہتے ہی نہیں کہ ملک پاکستان کے اندر امن کی فضا کو بحال کیا جائے۔ وہ کرپشن کو چھپانے والوں کے لیے تمہارے پاس سیکورٹی ہے، ان پہ لاٹھی چارج نہیں ہوا، ان پہ کریک ڈاؤن نہیں کیا۔ وہ جو کتنے سالوں سے جلسے کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، وہ اپوزیشن کے اندر ہے، ان کا حق ہے وہ کریں، لیکن تحریک لبیک کا قصور کیا ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، یقین جانو عوام الناس کے دل دکھ رہے ہیں۔ اشاکان مصطفیٰ پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں، پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں، لبیک والے بھی ہمارے بھائی ہیں۔ میں پولیس والوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، دوستو بھائیوں، نوکری ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اللہ رسول کی بارگاہ میں جا کر جواب بھی دینا ہے۔ ارے کس زبان سے تم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہو؟ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ آتا ہے اور سامنے سے تم شیل برسا رہے ہو، گولیاں مار رہے ہو اشاکان مصطفیٰ کو۔ یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے، یقین جانو رات گزر گئی، رات گزر گئی اسی سوچ و بچار کے اندر اشاکان مصطفیٰ پہ رات جو ظلم ہوتا رہا، اس سے پہلے جو ظلم ہوا، خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، یا اپنے آپ کو عاشق رسول کہنا بند کر دو یا اشاکان مصطفیٰ پہ ظلم کرنا ختم کرو۔ دل خون کے آنسو رو رہا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کسی پہ کوئی اثر ہی نہیں، کوئی اثر ہی نہیں۔ تمہاری داستان اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا ہوگا، جواب دینا ہوگا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام ہو۔ امید کرتا ہوں کہ تمامی دوست رب کائنات رب جل جلالہ کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ توسل سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستان محترم، دعا ہے کہ رب کائنات رب جل جلالہ تمام دوستوں کو قدم قدم پہ دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ملک کی صورتحال آپ حضرات کے سامنے ہے۔ لاہور کی سرزمین پر کل نماز جمعۃ المبارک کے بعد تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے پرامن ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مارچ کا اعلان کیا گیا اور نماز جمعہ کے بعد مارچ کا آغاز ہوا، مگر دوسری طرف حکومت بھی فل تیاری کے اندر تھی۔ جب تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی شورا نے یہ ڈیڈ لائن کا اعلان کیا کہ 48 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، 48 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہمارے ساتھ مذاکرات کیے آپ ان کو پورا کرو، ورنہ ہم فیض آباد کا رخ کریں گے۔ اب آج اگر کوئی بندہ یہ کہے، تحریک لبیک والے اچانک اٹھتے ہیں اور اٹھ کر فیض آباد کا رخ کرتے ہیں، عوام الناس کو پریشان کرتے ہیں،
تو یہاں پہ میں ایک بات عرض کرتا چلوں، وہ 10-12 دن سے وہاں بیٹھے تھے جامع مسجد رحمت للعالمین یتیم خانہ چوک، وہاں پہ پر امن احتجاج کر رہے تھے۔ ان کے احتجاج کا کسی پہ اثر ہوا اور پھر انہوں نے جو ہے حکومت پاکستان کو ڈیڈ لائن دی۔ ان کی ڈیڈ لائن کا بھی کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بدلے کے اندر اگر یہ ملک پاکستان کے اندر امن کا نعرہ لگانے والے اتنے ہی امن پسند ہوتے تو یہ لاہور کو کنٹینر لگا کر بند کرنے کی بجائے تحریک لبیک کی چوکھٹ پہ جاتے اور جا کر احسن طریقے کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کر مذاکرات کرتے، کچھ اپنی بات منوا لیتے، کچھ تحریک لبیک والوں کی بات منوا لیتے، تو معاملہ احسن طریقے سے یہ اختتام پذیر ہوتا۔ مگر لاہور کے رستے بند کیے، اسلام آباد کے رستے بند کیے۔ مطلب یہ ہے رستے بند کرنے کا کہ حکومت تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کر مذاکرات کرنا چاہتی ہی نہیں۔ تحریک لبیک نے کون سا ایسا جرم کیا ہے؟ کیا بوریوں کے اندر لاشیں بند کر کے حکومت پاکستان کو تحفے دیے؟ کیا ملک پاکستان کے اندر تحریک لبیک نے سر عام دن دہاڑے لوگوں پہ گولیوں کی بارش کی ہے؟ تحریک لبیک نے پاکستان کے اندر بم بلاسٹ کیے ہیں؟ کون سا تحریک لبیک کا ایسا قصور ہے کہ تحریک لبیک اس قابل بھی نہیں ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کر مذاکرات کیے جائیں؟ اور پہلے جتنے مذاکرات کرنے والے اس میں کوئی سنجیدہ بندہ مذاکرات کرنے کے لیے پہنچا ہی نہیں، اور ان بے شرم بے حیاؤں کو اتنی شرم نہیں آتی کہ یہ بات بات پہ مکرنا، بات بات پہ جھوٹ بولنا، بات بات پہ یو ٹرن لینا یہ ان کا وتیرہ بن گیا ہے۔ تم کس زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ کس زبان سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو؟ عاشق رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم یہاں اور بات کرو وہاں اور بات کرو۔ جو جھوٹے ہیں ان کا عاشق رسول ہونا یہ دعویٰ غلط ہے۔ اس لیے جو رسول اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت کا جو ہے بندے کو فیض یہ ملتا ہے کہ بندے کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آتا۔ اس لیے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ چاہتے ہی نہیں، یہ باپ تمہارے ملک کا، یہ ملک تمہارے باپ کا نہیں ہے کہ جو تم چاہو۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بھلائی چاہتے ہیں۔ قبلہ امیر المجاہدین کا آخری جو آپ کا بیان ہے وہ سنو۔ نہ تمہیں چار دیواری کے تقدس کا تمہیں پتہ ہے، نہ تمہیں مسجدوں کی ادب کا پتہ ہے، نہ تمہیں مدارس کی ادب کا پتہ ہے، نہ تمہیں علماء کی قدر کا پتہ ہے۔ لیکن یہاں پہ بات عرض کرتا چلو، علماء کا بھی کچھ قصور ہے، علماء کا کچھ قصور ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ میری اس بات سے اتفاق نہ کرے، لیکن بات میں حقیقت کر رہا ہوں۔ علماء نے خود ان بے شرم بے حیاؤں کو رستہ دیا ہے۔ تحریک لبیک یہ جماعت اہل سنت ہے، اور جماعت اہل سنت اکثریت کے ساتھ پاکستان کے اندر رہتی ہے، اور پوری دنیا کے اندر اکثریت ہے جماعت اہل سنت کی۔ مگر جدھر سے دیکھو یہ جماعت اہل سنت پہ ظلم ہو رہے ہیں، اور ہمارے جو معتبر علماء ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کی ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ آپ ہمیں گولی مارو، ہم گولی کھانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہمیں ہاتھ کڑی لگاؤ،
ہم ہاتھ کڑی لگوانے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں جیل میں لے کے جاؤ، ہم جیل میں جانے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دو، ہم جسم کے ٹکڑے کروانے کے لیے تیار ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، یہ رستہ تو ہم خود ان کو دے رہے ہیں، ہاتھ کڑیاں لگائیں ہمارے ہاتھوں میں، کیوں ہم ان کے باپ کا کھاتے ہیں؟ ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں یہ کیوں لگائیں گے؟ ہم ان کے باپ کا کھاتے ہیں؟ یہ ہمارے اوپر گولیاں کیوں نشاور کریں گے؟ ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ یہ ہمیں اٹھا کے جیلوں میں بند کیوں کریں گے؟ ہم نے کون سا ملک پاکستان کے اندر رہ کر جرم کیا ہے؟ لہذا میں بڑے ادب احترام کے ساتھ علماء سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے ان کو رستہ دینا بند کرو۔ اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے اس طرح کی باتیں کرنا زیب نہیں دیتی کہ جناب آپ ہاتھ کڑی لگواؤ، ہم نے ہاتھ رکھے ہی ہاتھ کڑیاں لگوانے کے لیے ہیں۔ ہاتھ کڑی لگے کوئی جرم ہو، گولی مارو کوئی جرم ہو، جیل میں بند کرو کوئی جرم ہو، ہم تمہارے باپ کا نہیں کھاتے۔ جس کو تمہارا دل کیا مولوی نہ ہوئے، بٹیری ہوئے، جدو پکڑیا دل کیتا پھڑ کے پنجرے سے بند کر دیتا۔ اس لیے علماء اپنے احترام، اپنے وقار کو بحال رکھتے ہوئے اپنے وقار کو دیکھو، ان کو یہ موقع دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جناب ہمیں ہاتھ کڑیاں لگاؤ، ہمیں جیلوں میں بند کر دو۔ کیوں ہاتھ کڑیاں لگائیں؟ کیوں جیلوں میں بند کریں؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ اس لیے میں بڑے ادب کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو بھی اس بات کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا، جس نے دین مصطفیٰ کے ساتھ پنگا لیا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوا، اور تمہاری داستان بھی باقی نہیں بچے گی۔ اس لیے علماء سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے موقف کو بدلو۔ اگر آپ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس رسالت کے لیے، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے، تو اپنی آواز میں دم رکھو، اپنی آواز میں دم رکھو۔ یہ آپ اگر دھیمے لہجے میں یہ کہو کہ ہاتھ کڑیاں لگاؤ ہمارے ہاتھ حاضر ہیں، آپ گولیاں چلاؤ ہمارے سینے حاضر ہیں، عشق رسول کے لیے مرنا بہت بڑی سعادت مندی ہے، مگر یہ کیا لگتے ہیں ہمارے جو جناب بلا وجہ ہمارے سینوں پہ گولیاں مارے، بلا وجہ ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ڈالے، بلا وجہ علماء کو اٹھا کے جیلوں میں بند کرے، ہم ان کے باپ کا لنگر کھاتے ہیں۔ اس لیے علماء کچھ احتیاط کریں، علماء اپنی آواز کے اندر دم رکھیں۔ تحریک لبیک پاکستان کی تیسری بڑی جماعت ہے، مگر ہر طرف سے تحریک لبیک پہ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ وجہ یہ ہے، یہ تحریک لبیک کی شرافت کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی اور پارٹی ہوتی نا، ان کو پتا ہے ماضی کے اندر، تو آج تک یہ جناب ان کے گھٹنوں میں جا کے بیٹھے ہوتے۔ اشاقان مصطفیٰ کے جذبے کا احترام کرو، اشاقان مصطفیٰ کے یہ نرم لہجے کا احترام کرو، ورنہ اگر یہ مجمع بفر گیا پھر تمہارے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا۔ ان کی طاقت کو آپ جانتے نہیں ہو۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جدھر لگتا ہے، ہواؤں کا رخ، سمندروں کا رخ اس طرف ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر امن ہو، ہم ملک کے اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، آپ اپنی عاقبت کو خراب نہ کرو، اپنی آخرت کو خراب نہ کرو، یہ دنیا کے نشے کے اندر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو۔ ہم پھر بھی آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ آؤ ان اشاقان مصطفیٰ کے ساتھ پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر، ٹیبل پہ بیٹھ کر مذاکرات کروں۔ اللہ ہم تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔